نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ان معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ وہو ابوہ وجدہ صحابیون۔ یہ معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے باپ اور ان کے دادا، یعنی خود بیٹا، باپ اور دادا تینوں صحابی تھے، یعنی 3 نسلیں صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کان ابی یزید، وہ فرماتے میرے باپ جو یزید تھا، اخرج دنانیر یتصدق بہا، انہوں نے دینار نکالے تاکہ وہ دیناروں کو صدقہ کر سکیں۔ فوضعها عند رجل فی المسجد، تو وہ دینار لے کر مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں ایک آدمی کو پکڑا دیا اور کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس کو یہ دینار دے دینا۔ تو معن فرماتے ہیں کہ فجئت، تو میں آیا، فاخذتها فاتیت بها، میں نے وہ دینار اس آدمی سے لیے اور لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میرے باپ نے فقال، فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں تو یہ ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ دینار تو لے کر آ جائے، میں نے تو کسی غریب کو، مسکین کو دینے کی بات کی تھی، تو دینار کیوں لے آیا؟ تو بیٹا کہتا ہے مجھے ضرورت تھی، میں ضرورت مند تھا، محتاج تھا، تو میں نے وہ دینار لے لیے۔ اب باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ فخاصمت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو بیٹا نے اب باپ کو لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس اپنا جھگڑا لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لک ما نویت یا یزید، یعنی باپ کو آپ نے فرمایا کہ تو نے جو نیت کی تھی تیری نیت کے مطابق تجھے اجر مل گیا، تیری نیت صدقہ کرنے کی تھی، تجھے صدقے کا ثواب جو ہے وہ مل گیا۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معن، اور اے معن تو مجبور تھا، تو نے مجبوری کی بنا پر وہ پیسے لیے، اس لیے تیرا وہ حق ہے، تو نے لے لیے۔ اب اس حدیث میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان جو صدقہ کرنے والا آدمی ہے وہ صدقہ کر دے، اگر اس نے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کر دیا ہے تو صدقہ دینے والے کو اس کا اجر مل گیا۔ اب وہ صدقہ کسی مستحق کے پاس جائے یا غیر مستحق کے پاس جائے، صدقہ دینے والے کو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ مل جائے گا۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولاد بھی، اگر کوئی آدمی غیر ضروری، غیر ارادی طور پر اگر صدقہ غیر ارادی طور پر اولاد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ ہاں البتہ زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ جو ہے وہ اولاد کو نہیں لگتی، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ ہے وہ بھی غیر ارادی طور پر اگر اولاد کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے وہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ انسان اپنے صدقے پر کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، یعنی آپ اپنا مال لیں اور اپنا مال لے کر کسی آدمی کو دے دیں کہ بھئی یہ مال جو ہے وہ کسی غریب مسکین کے اندر جو ہے وہ بانٹ دینا، تو آدمی ایسا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ آدمی کو اپنی سمجھ کے لحاظ سے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر صدقہ لینے والا جو ہے وہ کسی طرح آپ کو، اگر وہ مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے، کسی لحاظ سے آپ کو داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا وبال اس کے سر ہوگا، آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے صدقے کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔